الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله عز وجل في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لحكمة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے. کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے. اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے. حضرت کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے. اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. کچھ اہل حشم کچھ اہل ستم میں خانہ گرانے آئے تھے. کچھ اہل حشم کچھ اہل ستم میں خانہ گرانے آئے تھے. دہلیز کو چوم کے لوٹ گئے
دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ کچھ اہل حشم کچھ اہل ستم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے لوٹ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں، عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں، ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں، عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں، ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں، نیند تو درد کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے، ان کی آغوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں، آگ کو کھیل پتنگوں نے سمجھ رکھا ہے، آگ کو کھیل پتنگوں نے سمجھ رکھا ہے، سب کو انجام کا ڈر ہو یہ ضروری تو نہیں، سب کو انجام کا ڈر ہو یہ ضروری تو نہیں، اور شیخ کرتا ہے جو مسجد میں خدا کو سجدے، اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں، شیخ کرتا ہے جو مسجد میں خدا کو سجدے، اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ وہ فرماتے ہیں اقبال، دیر سے نور چلا، دیر سے نور چلا تو وہ حرم تک پہنچا، ڈائس کے لوگوں سے بھی توجہ چاہوں گا، دیر سے نور چلا تو وہ حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، دیر سے نور چلا تو وہ حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا، تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ معزز سامعین، محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے مادہ پرستی اور مادیت کے اس گئے گزرے دور میں ہم اور آپ کو اپنا اور اپنے حبیب سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ دعا کریں اللہ بار بار ایسی مجلسیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بہت ہی مختصر وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں پروردگار عالم حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہی گئی باتوں کو بغور سننے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دوستو، میں نے قرآن مقدس کی 2 آیتیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے 2 حدیثیں تلاوت کی ہیں، انہی کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات سے کرتا چلوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ نے ہماری تخلیق سے پہلے ہماری بقا کے لیے زمینوں کو بچھایا، آسمانوں کو پھیلایا، چاند کو چمکایا، ستاروں کو دمکایا اور سورج کو دہکایا، ہواؤں کو چلایا اور پہاڑوں کو بلند فرمایا اور دریاؤں کو بہایا اور سمندروں کو بھرا اور خلاؤں کو بنایا اور غلوں کو اگایا اور اناج کو اگایا اور درختوں کو بنایا اور ہمیں مٹی اور پانی سے، آگ سے اور تمام ان چیزوں کے مجموعے سے وجود بخشا، اور اس کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، ہمیں پیدا فرمایا،
خلقک پیدا فرمایا، فسواک اور پھر برابر بنایا، فعدلک اور معتدل بنایا، ہاتھ وہیں لگائے جہاں لگانے چاہیے اور آنکھ وہیں لگائی جہاں ہونی چاہیے اور پیر وہیں رکھے جہاں ہونے چاہیے اور پیشانی وہیں پہ لگائی جہاں لگانی چاہیے، اور اس کے بعد ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت عطا فرمائی اور پیروں میں چلنے کی طاقت عطا فرمائی اور آنکھوں میں دیکھنے کی قوت عطا فرمائی اور زبان میں بولنے کی قوت عطا فرمائی اور دماغ میں سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی، دل میں دھڑکنے کی صلاحیت عطا فرمائی، معدے میں ہضم کی قوت عطا فرمائی اور پیروں میں چلنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اور یہ تھوڑی سی نعمتیں جو میں نے اپنی ناقص اور قاصر زبان سے گنوائی، لیکن رب فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بے شمار اور بے پایاں اور بے کراں نعمتیں ہمارے اوپر نازل فرمائی، یقیناً یہ بڑی نعمتیں ہیں، مگر ان تمام نعمتوں سے بڑی ایک اور نعمت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے سورج کی نعمت عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا، اور چاند کی نعمت عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے زمین بنائی تو احسان نہیں جتلایا، اللہ نے دل اور پھیپھڑے بنائے تو احسان نہیں جتلایا، اللہ نے والدین عطا فرمائے تو احسان نہیں جتلایا، اللہ نے کھانا اور پانی عطا فرمایا تو احسان نہیں جتلایا، اللہ نے سورج کو ہماری زندگی کی بقا کے لیے نکالا تو احسان نہیں جتلایا، بتاتا چلا گیا احسان نہیں جتلایا۔ زمین بچھائی، کہا والارض فرشناها فنعم الماہدون، زمین میں نے بچھائی ہے، آسمان اٹھایا تو احسان نہیں جتلایا، اطلاع دیتا چلا گیا کہ میں نے آسمان میں نے بنایا ہے، اور سورج بنایا تو احسان نہیں جتلایا، اطلاع دیتی کہ وجعلنا سراجا وہاجا، میں نے سورج کو چمکایا ہے اور بارشوں کو برسایا تو احسان نہیں جتلایا، بس اطلاع دے دی وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، میں نے آسمان سے بارش کو برسایا ہے، اطلاع دیتا رہا، احسان نہیں جتلایا۔ مگر ایک نعمت ایسی ہے، ایک انعام ایسا ہے کہ وہ انعام جب اللہ نے مجھے اور تمہیں عطا فرمایا تو باقاعدہ اپنے قرآن میں اللہ نے احسان جتلایا، علماء موجود ہیں، میں دلیل دینے لگا ہوں، آپ کہیں گے وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی تو بدلے میں احسان بھی جتلا دیا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے زبان بنائی تم پر احسان کیا، اللہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نے آنکھیں بنائی تم پر احسان کیا، اللہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نے پیر بنائے تو تم پر احسان کیا، اللہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نے ہاتھ بنائے تو تم پر احسان کیا۔ لیکن ایک نعمت ایسی بھی ہے، اللہ کا ایک انعام ایسا بھی ہے، جب وہ انعام اللہ نے ہمیں دیا تو فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کر دیا، اور وہ انعام کیا ہے؟ میں نہیں، رب قرآن میں کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کر دیا، کیا اذ بعث فیہم رسولا، جب تم میں ہم نے محمد کو رسول بنا کر کے بھیجا، جب محمد کو تمہارا نبی بنایا، جب محمد کو تمہارا پیغمبر بنایا، تو میں نہیں، عرشوں پہ بیٹھا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد زندہ باد۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آپ خالی جوش خطابت کو مت دیکھیے، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نے آنکھیں بنائی، یہ کیا چھوٹی نعمت ہے؟ اللہ نے ہاتھ بنائے، یہ کیا چھوٹی نعمت ہے؟ اللہ نے زبان بنائی جس سے میں بول رہا ہوں، اس زبان کو بنایا اور بولنے کی قوت بھی زبان میں اللہ نے عطا فرمائی، یہ کیا چھوٹی نعمت ہے؟ اللہ نے دماغ عطا فرمایا اور اس دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، کیا یہ چھوٹی نعمت ہے؟ لیکن اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نے دماغ بنایا تو تم پر احسان کر دیا، میں نے زبان بنائی تو تم پر احسان کر دیا۔ لیکن جب باری آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تو ہمارا اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مسلمانوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا جب محمد کو ان
کا نبی بنا دیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس نبی کے امتی ہیں. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن مسلمانوں تقریریں بہت ہو گئی، خطابت بہت ہو گئی، صدیاں بیت گئی خطابت اور تقریر اور تحریر اور درس و تدریس اور سمجھنا اور سمجھانا برسوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اب وقت بولنے کا نہیں بچا، اب گفتار کا وقت نہیں بچا، اب زبان چلانے کا وقت نہیں بچا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. بہت ہو گیا، تقریریں بہت ہو گئی. آج سوچنے اور سمجھنے کی اور اپنے دل پر لینے کی ضرورت ہے. وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، وقت ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا چلا جا رہا ہے. حضور میں توجہ چاہتا ہوں، توجہ میری طرف، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، توجہ میری طرف. سنائیے سنائیے. دوستو اب وقت ہاتھوں میں بچا نہیں ہے، سننے سنانے کا وقت نہیں رہا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے مسلمانوں پر احسان کر دیا جب محمد کو ان کا نبی بنا دیا. یہ اللہ احسان جتلاتا کیوں ہے؟ احسان تو آنکھ بنانا بھی ہے، احسان تو زبان بنانا بھی ہے، احسان تو دل بنانا بھی ہے، احسان تو آسمان کا پھیلانا بھی ہے، احسان تو زمین کا بچھانا بھی ہے، احسان تو دریاؤں کا بہانا بھی ہے، احسان تو پہاڑوں کا اٹھانا بھی ہے. سبحان اللہ کہتے رہو، ورنہ میں صبح تک یہی کہتا رہوں، بات ختم نہیں ہوگی، رات ختم ہو جائے گی. احسان تو جہنم کا بھڑکانا بھی ہے، احسان تو جنت کو مہکانا بھی ہے، احسان تو حوروں کا سجانا بھی ہے، احسان تو فرشتوں کا اڑانا بھی ہے، احسان تو عرش کا اٹھانا بھی ہے، احسان تو کرسی کا جمانا بھی ہے. سبحان اللہ، صبح ہو جائے گی. احسان تو دریاؤں کا بہانا بھی ہے، احسان تو پھولوں کا مہکانا بھی ہے، احسان تو چڑیوں کا چہچہانا بھی ہے، احسان تو ستاروں کا دمکانا بھی ہے، احسان تو چاند کا چمکانا بھی ہے، احسان تو ہواؤں کا چلانا بھی ہے، احسان تو بارشوں کا برسانا بھی ہے. یہ سارے احسان ہیں، مگر اللہ نے جتلایا ایک بھی نہیں. جب محمد رسول اللہ کو ہمارا نبی بنایا تو اللہ نے جتلا دیا. لقد من اللہ، یقیناً تمہارے اللہ نے تم پر احسان کر دیا جو محمد کو تمہارا نبی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ زندہ باد. میں پھر کہوں گا خالی جوش خطابت میں مت جائیے. یہ میں کر سکتا ہوں صبح تک، خدا کی قسم ہمارے اساتذہ کا ہمارے سر پہ سایہ سلامت رہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب جیسے مشفق دوست اللہ سلامت رکھے اور اللہ کا کرم ہمارے اوپر بنا رہے. میں بات کرتا چلا جاؤں گا، پیشاب لگی ہوگی، اٹھ کے پھرنے نہیں جاؤ گے صبح تک. لیکن یہ مقصد نہیں ہے، خالی جوش خطابت نہیں. میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے دلوں تک میں کوئی بات ہے جو پہنچانا چاہتا ہوں. آپ توجہ میری طرف رکھیں، ایسے نہیں، توجہ میری طرف. صرف جوش خطابت کے مزے مت لیں آپ. میں وہ شوق لیا آپ کا بیچ بیچ میں پورا کرتا رہوں گا. کڑک کڑک کھڑک کے آپ قائل ہیں وہ رہے گی درمیان میں، لیکن آپ بات سمجھیں. میں آپ کے دل تک کوئی بات پہنچانا چاہتا ہوں. توجہ، اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں. ارے نہیں، وہ آپ سے زیادہ بڑے مجاہد ہیں. اب بڑے نہ صحیح تو نہیں، ہم سے بڑے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. درمیان میں ایک بات آ گئی تو اگر اجازت ہو تو عرض کرتا چلوں. اجازت کھڑی نہیں دے رہے. آپ نے کسی ایسی عبادت کے بارے میں سنا ہے کہ کرنا کچھ نہیں اور عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھتا رہے، فرشتہ لکھتا چلا جائے؟ آپ اندازہ لگائیں، ایک ایسی بھی عبادت ہے
کرنا کچھ نہیں ہے، ٹکر ٹکر دیدم دم نہ کشیدم، خالی دیکھتے رہو اور دیکھتے رہو، اور فرشتہ داہنے کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ وہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا چلا جائے۔ یعنی تعجب کی بات ہے ہمارے پاس پیسے ہوں اور ہم دوسروں کو حج کرتا ہوا جاتے ہوا دیکھتے رہیں، قسم کھا کے بتاؤ ہمیں ثواب ملے گا؟ تھپڑ پڑیں گے قبر میں کہ وہ جا رہا تھا تو کیوں نہیں گئے؟ تیرے پاس بھی پیسے تھے، تو بھی جو ہے استطاعت رکھتا تھا حج کی، تو دیکھتا رہا خالی، تو گیا کیوں نہیں؟ ثواب ملے گا یا کوڑے ملیں گے؟ کوڑے ملیں گے اور استطاعت۔ اچھا آپ نماز پڑھتے رہے اور میں کہوں کہ یار میرے دوست ڈاکٹر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور میں پٹھیا رجائی اوڑھ کے منہ باہر نکال کے انہیں دیکھتا رہوں گا، مجھے ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، بلکہ میرے اوپر دنیا بھی تھوکے گی کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ ایک غیر مولوی ہو کر کے نماز اور تم ٹکر ٹکر دیدم دیکھ رہے ہو، دیکھتے دیکھتے، اور فرشتے الگ درے ماریں گے۔ کوئی فرض نماز جا کے مسجد میں پڑھے اور میں یہاں سے بیٹھ کے اس کو دیکھوں تو دیکھتا رہوں، مجھے ثواب ملے گا؟ مجھے تھپڑ پڑیں گے قبر میں۔ کوئی زکات ادا کر رہا ہے اور میں بھی مال والا اور میں اس کو وہ ادا کرنے لگے، میں جا کے اس کو دیکھنے لگ جاؤں، وہ گن رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، بتاؤ مجھے ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ کہیں دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ ایک عبادت، ایک عبادت ہے مسلمانوں، ایک عبادت ہے، کچھ نہیں کرو، خالی مزے لے لے کے، اور جتنے زیادہ مزے لے کے دیکھو گے اتنے زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اب ہماری بد نصیبی ہے، آنکھیں بنائی اللہ نے، ان میں دیکھنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی، مگر ان آنکھوں سے ہم وہ دیکھتے ہیں مزے لے لے کے جو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ آپ ہے ایک عبادت، آپ مزے لے لے کر کے دیکھتے رہو، ثواب آپ کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب، خالی ثواب نہیں، عبادت یعنی کرنا، جیسے نماز پڑھنا عبادت، تلاوت کرنا عبادت، عبادت کا ثواب آپ کے نام اعمال میں فرشتہ لکھتا چلا جائے گا۔ آپ کچھ نہیں کر رہے، چپ چاپ بیٹھے دیکھ رہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں، کرنا کچھ نہیں ہے، صرف دیکھتے رہنا عبادت ہے۔ کیا کرنا کچھ نہیں، صرف دیکھتے رہنا عبادت ہے؟ فرمایا وہ کیا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی حج کرنے گیا اور اس کی پہلی نظر بیت اللہ، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ پر پڑی اور وہ محو ہو گیا، سن ہو گیا اور آنکھیں پلکیں جھپکانا بھول گیا اور محبت کی نگاہ سے اللہ کے گھر کو دیکھتا چلا گیا، فرماتے ہیں خدا کی قسم کرتا کچھ نہیں ہے، خالی دیکھتا چلا جا رہا ہے، فرشتے اس کے نام اعمال میں عبادتوں کا ثواب لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سچ ہے۔ کہتے ہیں دوسرا آدمی جو میں یہاں کے موقع سے جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں عالم تقی صالح، متقی نیک پرہیزگار عالم دین اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کرنا کچھ نہیں ہے، نہ کچھ پڑھنا ہے، نہ کچھ بولنا ہے، نہ اٹھ کے جا کے اس کو مصافحہ کرنا ہے، نہ اسے پیسے دینے ہیں، تو ہمیں دے سکتے ہو، میں ایسے کہہ رہا ہوں۔ چلو یہ بات تو ادرا ہے، مذاق آ گئی بیچ میں، کچھ نہیں کرنا ہے، سلام بھی نہیں کرنا، اٹھ کے بھی نہیں جا رہے ہو، خدمت بھی نہیں کر رہے ہو، وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، تم محبت کی نظر سے اسے دیکھتے جا رہے ہو، فرشتہ تمہارے نام اعمال میں عبادتوں کا ثواب لکھتا جا رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے وہ موقع تمہیں عطا فرمایا ہے کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ علماء دین جو متقی بھی ہیں، جو صالح بھی ہیں، جو پرہیزگار بھی ہیں اور اپنی نیند، اپنی آرام کو قربان کر کے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے مسلمانوں، تمہیں تو خوشی سے جھوم جانا چاہیے، انہیں دیکھتے جاؤ اور اپنے نام اعمال میں نیکیاں ترک کرواتے جاؤ۔ یہ موقع روز روز کہاں ملتے ہیں؟ اللہ آج پی لے، کل خدا جانے کہ پھر کیا حشر ہو۔ آج پی لے، کل خدا جانے کہ پھر کیا حشر ہو۔ آپ کو پتا میں نے حضرت سے گزارش کی کہ آپ جا کے آرام، خدا کی قسم یہاں پر بیٹھ کے جس انداز میں حضرت گفتگو کر رہے تھے، کہنے کو تو بہت آسان ہے، اگر حلق چھوٹا نہ ہو، تھوڑا بڑا ہو تو پھیپھڑے باہر آ جائیں۔ صحیح ہے۔
وہ تو سوراخ کم ہوتا ہے اس لیے وہ واپس چلے جاتے ہیں. اور یہ جو مشینیں یہ جو دیکھ رہے ہو نا، یہ ادھر دیکھ رہے ہو 4-5 رکھی ہوئی ہیں، یہ ہم لوگوں کے پھیپھڑوں کے دشمن ایجاد ہو گئے. لیکن اب ساری دنیا جیسے جیسے قیامت قریب آتی جا رہی ہے، پہلے تھوڑا پہلے چلے جاؤ، آپ ہوئے 50-60 سال والی عمر والے لوگ ہیں جو، وہ ذرا اپنے بسمنے میں چلے جائیں، کسی مسجد میں اذان دینے کے لیے لاؤڈ اسپیکر ہوتا تھا. ہمارے گاؤں میں ہمارے سامنے خرید کے آیا تھا، ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے. اس کے بغیر اذانوں کی آواز آرام سے لوگوں تک پہنچ جایا کرتی تھی. پھر وہ ہلکے والے، وہ جو چورن والے رکشے پر نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے مائک، وہ والے آ گئے. اب یہ آ گئے، ان سے بھی صاف سنائی نہیں دیتا. تو میں نے گزارش کی کہ حضور تشریف لے جائیے، آپ آرام فرمائیے جا کے. اس کے باوجود منع کر دیا. تو میں کہوں میرے اوپر اور تمہارے اوپر احسان کر دیا. جب تک بیٹھے رہیں گے تم اور ہم انہیں دیکھتے رہیں گے، فری میں ہمیں نیکیاں اور ثواب ملتا رہے گا. میں دلائل کی روشنی میں بات کرتا ہوں، ہوا ہوائی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقیناً اللہ نے احسان کر دیا مسلمانوں پر، مومنوں پر، کہ جب محمد کو ان کا پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیج دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اتنے انعامات سے نوازا، اتنے انعامات سے نوازا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کر دیا. جب محمد کو ہمارا نبی اور ہم کو محمد کا امتی بنایا تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کر دیا؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اور پیچھے چلے جاؤ، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم کے امتی سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کر دیا، آدم کو تمہارا نبی بنایا. ابراہیم کے امتی سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کر دیا، ابراہیم کو تمہارا نبی بنایا. موسیٰ کے امتی سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کر دیا، جب موسیٰ کو تمہارا نبی بنایا. عیسیٰ کے امتی سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کر دیا، جب عیسیٰ کو تمہارا نبی بنایا. اور جب محمد کو ہمارا نبی بنایا، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ، میں نے تم پر احسان کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی تو ابراہیم بھی ہے، نبی تو اسماعیل بھی ہے، نبی تو یحییٰ بھی ہے، نبی تو یوسف بھی ہے، نبی تو ہارون بھی ہے، نبی تو پورے طور پہ لوط بھی ہے، اور نبی تو ہود بھی ہے، نبی تو شعیب بھی ہے، نبی تو زکریا بھی ہے، اور نبی تو ادریس بھی ہے، اور نبی تو شیث بھی ہے، اور نبی تو نوح بھی ہے، اور نبی تو اسماعیل بھی ہے، نبی تو اسحاق بھی ہے، نبی تو یعقوب بھی ہے. اسی طرح نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں. لیکن ان نبیوں کے امتیوں سے اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کر دیا، یعقوب کو تمہارا نبی بنایا، میں نے تم پر احسان کر دیا، ہارون کو تمہارا نبی بنایا. اور جب ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو اللہ کہتا ہے احسان کر دیا. فرق کیا ہے؟ وہ فرق میں آج آپ اور خود کو اور آپ کو سب کو بتانے لگا ہوں دل تھام کے. فرق کیا ہے؟ کلمہ وہی ہے، کلمہ وہی ہے. کلمے کے 2 جز ہیں. کتنے جز ہیں؟ بولو نا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، بات کیا کیجئے، جب پوچھا جائے تو جواب دیا کرو. کلمے کے 2 ٹکڑے ہیں، 2 لائنیں ہیں. جز کہہ لو، لائن کہہ لو، لائن آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. 2 لائنیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلی لائن، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے صحیح العقیدہ بنایا ہے. کہو سبحان اللہ. ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنایا ہے. کہو سبحان اللہ. ورنہ اس دنیا میں اس کائنات میں ایسے بد نصیب بھی پڑے ہیں جنہیں کلمہ ملا بھی، جنہوں نے کلمہ پڑھا بھی، ہائے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی، یہ کہنے کے بعد کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ کہنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد بھی وہ ہزاروں جگہ جا کر کے اپنے سر کو مارتے ہیں اور مار رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا ایک در کو چھوڑا تو در بدر ہوئے. ایسے اشارہ سمجھنا، ایک در کو چھوڑا تو ایک در، جو یہ سامنے اللہ کا در نظر آ رہا ہے جسے ہم مسجد کہتے ہیں، ایک در کو چھوڑا تو در بدر ہوئے.
बंदगी हुई रुसवा सैकड़ों खुदाओं में, छोड़ा तो दर बदर हुए रुसवा, बंदगी हुई दर बदर हुए भटके, बंदगी हुई रुसवा सैकड़ों खुदाओं में। और कहने लग गया, कोई उठा एक तरफ पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई हाजत रवा नहीं, सिवाय अल्लाह के कोई मुश्किल कुशा नहीं, सिवाय अल्लाह के कोई देने वाला नहीं, सिवाय अल्लाह के कोई लेने वाला नहीं। अल्लाह देने पर आ जाए कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह लेने पर आ जाए कोई दे नहीं सकता। एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा और दूसरी तरफ दहाड़ा, और दहाड़ा क्या मैं कहूँ भौंका, और क्या भौंका, कहने लगा कि हम तो तुम ना मांगो, हम तो फला से भी और ठिका से भी और यहाँ से भी और वहाँ से भी और चुनी से भी और चुना से भी और जहाँ से भी और तहाँ से भी और हर जगह से मांगते रहेंगे। हमें तो वहाँ भी मिलता है, हमें तो यहाँ भी मिलता है। हमने पूछा तो एक गैर आलिम मिराज फैजाबादी खड़ा हुआ, उसने कहा मुफ्ती साहब इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? वो कहने लगा इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सब से मांगते हैं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से बोलो वो सबसे मांगते हैं। तुम्हें मुबारक हो, हम तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं यार ये तो बात आ गई दरमियान में, बात से बात निकलती है तो आई, जो उनकी याद तो आती चली गई, फिर बात तो निकलती रहती है। मैं याद कर रहा था कि अल्लाह ने कलमे के 2 जुज बनाए। कलमा कितने टुकड़ों पर मुश्तमिल है, कितनी लाइनों पर? तो हम ये बार बार क्यों कह रहे हैं? खुदा की कसम ऐसे बदनसीब मुसलमान भी पड़े हैं आज के दौर में भी, जिनको सही से कलमे की 2 लाइनें ढंग से पढ़नी नहीं आती। एक है, मैं तो यही मैं तरस खाता हूं ना, ज़हनी मरीज। अब एक बात मैं आपको बताऊं, अगर कोई मरीज हो, कोई अगर मरीज हो जाए, बीमार हो जाए, चाहे वो दिमाग का मरीज हो, दिल का मरीज हो, हाथों पैरों का मरीज हो, किसी चीज का भी मरीज हो, अगर कोई मरीज हो जाए तो मरीज पर गुस्सा किया जाता है या उस पर तरस खाया जाता है? बोलो ना, तुमसे पूछो, तुम्हारे काम की बात कर रहा हूँ। मरीज पर गुस्सा तो नहीं करते ना, मरीज पर तो तरस खाते हैं। इतना तो मान लिया तुमने। जो लोग, कुछ लोग हमसे कुछ डिमांड कर रहे थे, अब वो अभी समझ जाएंगे। मरीज पर तरस खाया जाता है, मरीज पर गुस्सा नहीं हुआ, बोलो नहीं दिखाया जाता, गुस्सा नहीं किया जाता, उस पर तरस खाना चाहिए। दिमाग का मरीज है, उस पर रहम खाओ, तरस खाओ। वो अद्धा लेकर तुम्हें फेंक के मारे। दिमाग का मरीज, उसको अपनी आम भाषा में क्या कहते हैं? तुम लोग कहो ना यार, मैं पागल कह दूंगा, तो कहेंगे यार पागल कह रहे थे, तो तुम ही बता दो ना भाई। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं एक आम सी बात कर रहा हूँ। अगर कोई दिमाग का मरीज हो उसे क्या बोलते हो? पागल। दिमाग के मरीज को पागल कहते हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर कोई दिमाग का मरीज, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको बचाए इस बीमारी से, कहो आमीन। अगर कोई दिमाग का मरीज हो जाए उसको क्या कहते हैं? पागल। अब अगर पागल पर आप गुस्सा दिखाओगे या पागल पे रहम खाओगे? बोलो। अब अगर पागल आपको पत्थर उठा के फेंक के मारे, पागल नाली के किनारे दौड़ रहा है, जा रहा है, गंदे संदे कपड़े पहने, नंगा भी हो सकता है, आधा नंगा, चलो वो जुमला मैं नहीं करूंगा। कुछ लोगों के लिए नंगे बड़े कीमती हैं, जो पूरा नंगा होता है वो पूरा वली होता है, जो आधा नंगा होता है वो आधा वली होता है। बड़ा मसला है। बाबा नंग रड़ंग शाह, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। अच्छा, अगर कोई आदमी नंगा हो जाए, अब वो रोड के किनारे पत्थर लेके पागल है फिर रहा है, वो तुम्हें अद्धा ठुका के मारे, क्या तुम बदले में उसको अद्धा ठुका के मारोगे? नहीं मारना चाहिए। नहीं मारोगे ना? बोलो। मैं जो आगे कहने जा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, वो उछल पड़ेगा। आगे जो मैं जुमला देने जा रहा हूँ, अगर कोई पागल तुमको अद्धा मारे फेंक के, बदले में उस पागल को तुम अद्धा मारोगे? बताओ।
تو آج بھی مت مارو، رہنے دو، نہیں سمجھے؟ مت مارو، جب نہیں مارو گے تو مت مارو۔ ذہنی مریض اگر کوئی ہو گیا ہے، اچھا اس سے بڑا ذہنی مریض کوئی ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے ماں کی گود میں دے دیا ہو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ پہلا جملہ ہے لا الہ، ہر کسی کی نفی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا الا اللہ، جو کرے گا وہ اللہ کرے گا۔ جس کو ماں کی گود میں اللہ نے یہ کلمہ دے دیا ہو، اس کے بعد وہ اس سے پھر جائے، اس سے بڑا کوئی ذہنی مریض ہو سکتا ہے؟ تو ذہنی مریض پر ترس کھایا کرو، رحم کھایا کرو، اس کے لیے دعا کیا کرو، سمجھ رہے ہو؟ اس پر غصہ نہ کیا کرو، نہ ہمیں کہا کرو غصہ کرنے کے لیے، نہ تم غصہ کیا کرو۔ آج کے بعد کبھی بھی کسی دماغی مریض پر یا کھلے لفظوں میں کہہ لو کسی پاگل پر غصہ مت کرنا، اس پہ ترس کھانا، ٹھیک؟ تو ہم بھی ترس کھاتے ہیں اور اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ؟ اللہ نے کلمے کے کتنے جز بنائے؟ 2 جز۔ لا الہ الا اللہ یہ پہلا جز ہے۔ اب آئیے دوسرا جز۔ اللہ نے ایک دعوت ہر کسی کے ذمہ کر دی، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام پیغمبروں، تمام اپنے نبیوں کو یہ سمجھا دیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو جا کے میری وحدانیت، میری یگانیت، میرے خدا ہونا، میرا اللہ ہونا، میرا حاجت روا ہونا، میرا مشکل کشا ہونا، میرا داتا ہونا، میرا فریاد رس ہونا، لوگوں کو جا کے سکھاؤ اور سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی لینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے علاوہ زندگی دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ موت دینے والا کوئی نہیں۔ سارے نبیوں کو اللہ نے بتایا کہ تمہارے ذمہ یہی ایک کام ہے، یہی بات جا کر کے لوگوں کو سمجھاؤ۔ نبی آتے گئے، کلمے کا یہ جز لا الہ الا اللہ یہ اٹل رہا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کبھی نہیں بدلا۔ ہاں دوسرا جز، دوسرا ٹکڑا، دوسری لائن ضرور بدلتی رہی، چنانچہ آپ کو میں بتاؤں گا بالترتیب تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ تک کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ اپنی جگہ اٹل رہا، اور دوسرا جز کیسے بدلتا رہا۔ آدم علیہ السلام آئے، کلمہ وہاں سے شروع ہوا، آپ ملاحظہ کریں گے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کا پہلا جز نہیں بدلا، دوسرا جز بدلتا رہا۔ کلمے کا پہلا جز نہیں بدلا، دوسرا جز بدلتا رہا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ نے ہمیں اور تمہیں عنایت فرمایا، اور جب عطا فرمایا تو یہ بھی کہہ دیا کہ لقد من اللہ، اللہ نے اگر تمہیں یہ والا کلمہ عطا کیا ہے، اللہ نے اگر تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، تو اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، تمام نعمتوں کو جب دیا تو احسان جتلایا نہیں، اور ابراہیم کے امتی پر احسان جتلایا نہیں، اور موسیٰ کے امتی پر احسان جتلایا نہیں، اور جب عیسیٰ کو نبی بنایا تو احسان نہیں جتلایا، اور جب نوح کو نبی بنایا تو احسان نہیں جتلایا، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو احسان کیوں جتلایا؟ بس یہ کیوں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دوستو آئیے اب ذرا ہمیں پیچھے چلنا پڑے گا۔ اللہ نے ہمیں نبی کو ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا اللہ نے ہمیں کون سا پیغمبر عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم خالی جان جاتے، اگر جاننا اسے نہیں کہتے ہیں جس طرح ہم جانتے ہیں، اگر ہم جان گئے ہوتے کہ پونے 1500 برس پہلے مکے کے اندر آمنہ کی گود میں جنم لینے والا در یتیم اور ہجرت کر کے مدینے کو اپنا مسکن بنانے والا شہنشاہ کائنات
جو ہمارا نبی ہے وہ کون ہے؟ اگر ہم نے اپنے آقا کو پہچان لیا ہوتا تو خدا کی قسم کبھی زندگی میں کوئی تقریر کرنی نہیں پڑتی، کبھی کوئی مسلمان اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرتا۔ اور یہ نہیں، ہمارے نبی کو جب پتھر مارے ہیں اور ہمارے نبی کے بدن سے جب خون بہا ہے اور جب ہمارے نبی کا خون زمین پر گرنے لگ گیا ہے تو فرشتوں نے کہا اور زمین و آسمان نے کہا اللہ بہت ہو گیا، یہ محمد رسول اللہ کو پتھر مار کے ان کا خون نکالتے ہیں اور یہ انہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اللہ مجھے اجازت دے میں ان کی نسلوں کو مٹا کے رکھ دوں گا۔ میرے نبی کو پتا چل گیا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے تو میرے پیارے پیغمبر نے ان پتھر مارنے والوں کے لیے جب آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہیں تو جو دعا مانگی ہے اس دعا میں ہمارے نبی نے جو جملہ استعمال فرمایا وہ جملہ تھا، حضرت بیٹھے ہیں آپ تحقیق کر لینا، میرے نبی نے اور کچھ نہیں کہا، ایک جملہ کہا تھا اللہم لا تہلک امتی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ ان پر عذاب مت لانا، انہیں ہلاک مت کرنا، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے تو کبھی میری نافرمانی بے شک خدا کی قسم ہم اپنے پیغمبر کو نہیں جانتے۔ ہمیں کوئی بہت بڑا اعتراض نہیں ہے، کسی کو کچھ کرنا کرو، لیکن کبھی جھنڈیاں لگانے، کبھی موم بتیاں جلانے اور کبھی ڈی جے پر ناچنے سے آگے بھی بڑھو۔ پہچانو مدینہ والے آقا کو کیوں پیدا کیا گیا تھا۔ ناچنا بہت آسان ہے اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اور کسی کو برا بھی نہیں لگے گا، کسی کو برا نہیں لگے گا، ہمارے جو دوسرے بھائی بھی سن رہے انہیں بھی برا نہیں لگے گا۔ اب کیوں لگے گا؟ 12 ربیع الاول کو ہم دیکھتے ہیں نا سڑکوں پر، کیا ہمارا نبی خالی ایک دن کے لیے نبوت لے کر گیا تھا؟ کیا پورے سال کے لیے اور سال کے 12 مہینے کے لیے اور مہینے کے 300 دنوں کے لیے؟ سوال کرتا ہوں یہاں والوں سے بھی اور جہاں جہاں میری آواز آ رہی وہاں والوں سے بھی، کیا میرا نبی کیا ایک دن کے لیے نبوت لے کے آیا تھا؟ خالی ایک 12 ربیع الاول والے دن کے لیے ہمارا نبی نبوت لے کے آیا تھا؟ کیا ہمارے نبی کی نبوت پورے سال کے لیے نہیں تھی؟ کیا سال کے 12 مہینے کے لیے نہیں تھی؟ کیا ہمارے نبی کی نبوت مہینے کے 300 دن کے لیے نہیں تھی؟ کیا ہمارے نبی کی نبوت 300 دنوں کے ایک گھنٹے اور گھنٹے کے ایک منٹ اور منٹ کے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو کہہ دو نہیں، ہمیشہ کے لیے ایک دن کے لیے تھی خالی۔ میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں، مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی، میں بڑے ادب سے نام لے رہا ہوں، جس کی زبان گندی ہے اس کو مبارک ہو، ہم گالیاں نہیں بکتے، آپ بکو، آپ کسی کو کہو وہ تھانے میں پیدا ہوا، وہ پاخانے میں مر گیا، وہ کہوا، تم دو گالیاں، تمہارے مقدر میں ہے تو دو، ہمارے مقدر میں نہیں ہے، ہمارے مقدر میں اللہ نے دعائیں لکھی ہیں، میں ادب سے نام لیتا ہوں۔ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اصح قول یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ جب مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی 8 ربیع الاول کو لکھتے ہیں تو پھر تم 12 کو کیوں کودتے ہو؟ کیا تم مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بھی بات نہیں مانتے؟ اور جب ان کی نہیں مانتے تو ہماری کیا مانو گے؟ تو ہم منوانا بھی نہیں چاہتے۔ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں میں، درمیان میں بات آ گئی، کسی کا دل دکھانا خدا کی قسم مقصد نہیں ہے، تم ہمارے بھائی ہو، ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، نہ کسی کے اکابر کو گالیاں دیتے ہیں، ہم ادب سے نام لیتے ہیں۔ ریکارڈ ہو رہا، میں نے ادب سے نام لیا مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی، جتنا ادب میں کر سکتا تھا، جہاں تک گنجائش تھی، میں نے بڑے ادب سے نام لیا۔ میری حدیں مجھے جہاں تک اجازت دیتی تھی وہاں تک میں نے بڑے ادب سے نام لیا ہے، آپ بھی ادب سے نام لیا کرو، نہ لو تمہاری مرضی۔ ہم تو ذہنی مریض پر ناراض نہیں ہوتے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کریں گے، مسجدوں میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے دعا کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔
عرض یہ کر رہا تھا کلمے کے دو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمارا نبی بنایا تو پورا اعلان کر دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا جو محمد کو تمہارا نبی بنایا۔ کیوں اللہ نے یہ بات کہی؟ ہم اپنے پیغمبر کو جانتے نہیں، ہمیں تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا، ہمارا نبی کون ہے جستا جستا، ورنہ میری اوقات کیا ہے، صدیاں گزر جائیں، قیامت آ جائے، میرے جیسے تمام انسان دنیا میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے بڑے اور ان سے بڑے اور ان سے بڑے بھی جمع ہو جائیں اور سارے مل کے ہمارے آقا نامدار سرور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا شروع کریں، قیامت آ جائے گی مگر ہمارے نبی کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کیوں ادا نہیں ہوگا؟ یہ نعت خوان ہمارے نبی کی شان میں نعت پڑھ رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ نعت کی مکمل حق کی ادائیگی ہم انسان کہاں کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ محمد رسول اللہ کی نعت تو اللہ قرآن میں کرتا ہے، ان کی نعت تو اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن شروع کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا معنی ہے الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اللہ ہی جانے۔ مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سینے میں الف لام میم کا معنی ڈالا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے ہر آدمی میری بات مان لے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ الف لام میم کا معنی اگر ہوگا تو یہ ہوگا کہ قرآن شروع نہیں ہوا ہے، قرآن تو شروع ہو رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مگر قرآن شروع کرنے سے پہلے اللہ کہتا ہے الف لام میم، علماء کہتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کا معنی جانے، مگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں آیا، میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ قرآن پڑھنے والا تو سمجھ لے الف لام میم، الف کا مطلب اللہ، لام کا مطلب جبریل، میم کا مطلب محمد، اللہ نازل کرنے والا، جبریل لانے والے، محمد کے سینے پہ اترنے والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر! آؤ ہم نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ جڑو۔ ایسے ہوتی ہے نبی کی تعریف، کسی کی برائی کر کے نبی کی تعریف تھوڑی ہوتی ہے۔ الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد، اللہ بھیجنے والا، جبریل لانے والے اور محمد کے سینے پر اترنے والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ہم قرآن آگے کھولتے ہیں، قرآن نبی کی شان بیان کرنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم آگے بڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہم آگے بڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم آگے بڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم آگے بڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا، ہم آگے بڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ہم آگے بڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، ہم آگے بڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی ولسوف یعطیک ربک فترضی، ہم آگے بڑھتے ہیں، قرآن نام پڑھتا ہے، کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، ہم آگے بڑھتے ہیں، قرآن آگے نبی کی شان بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے والشمس وضحاها، نبی تیرے چہرے کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم، ہم آگے بڑھتے ہیں، قرآن نام پڑھتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی، ہم آگے بڑھتے ہیں، قرآن نام پڑھتا ہے والنہار اذا تجلی، ہم آگے بڑھتے ہیں، قرآن نام پڑھتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ہمارے نبی کی نعت قرآن پڑھتا ہے۔ یہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے نا ابھی، یہ سب نبی کی نعت تھی، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس نبی کی نعت اللہ بیان کرے، بندے کی اوقات ہے اس کی نعت کا حق ادا کر دے۔ جستا جستا میں بتانے لگ گیا ہوں، ذرا پہچانے، ذرا ہم جانے کہ اللہ نے ہمیں راحت اندوری نے صحیح کہا تھا۔ ہزاروں بار آپ لوگوں نے شعر سنا ہے کہ زمزم و کوثر و تصنیف نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی میم نہیں لکھ سکتا۔
آؤ نبی کی تعریف ہو رہی ہے، آپ بھی آ کے شامل ہو جاؤ، اسے کہتے ہیں عشق رسول۔ علامہ اقبال نے جب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، تو میں کہتا ہوں ارے مجھے چھوڑیے، ارے آپ دوسروں کو چھوڑیے، ارے علماء کو چھوڑیے، تو پھر جہلا کو بھی چھوڑیے، میں کہتا ہوں مسلمانوں کو بھی چھوڑیے۔ جب غیر مسلم شعراء میدان میں اترے ہیں، آؤ میں نبی کی نعت سناتا ہوں تمہیں، تو پھر پنڈت جگن ناتھ آزاد نے جب قلم اٹھایا ہے، پنڈت جگن ناتھ آزاد نے جب قلم اٹھایا ہے، سنو نبی کی نعت، تو پنڈت جگن ناتھ آزاد نے کہا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اور مجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے کی جس کی غلامی وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو جہاں والوں کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ اللہ جب غیر آؤ میں نعت رسول، آؤ عشق رسول ہو رہا ہے، اب تو شامل ہو جاؤ، نہیں سمجھے؟ میں مسلمانوں کی بات چھوڑو، میں کافروں کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب لکھنؤ میں مشاہدہ ہوا، آئے ہائے کوئی بھی اپنی جگہ پہ خاموش نہیں رہے گا، اور خدا کی قسم نبی کی نعت، شعراء بھی نعت پڑھتے، ہم بھی نعت پڑھتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ حضرت اگر واقعی جو میں بات کہنے جا رہا ہوں لگ جائے، اب تک میں نے نہیں کہا، لیکن داد کی تو آپ سے داد چاہوں گا اگر میں نے بات کہہ دی ہو تو، اور میں بات کہنے جا رہا ہوں تو میرا دعویٰ ہے جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی رسول ہوگا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا نہیں رہ جائے گا، وہ آئے گا اور اس غلام رسول سے آگے مصافحہ کرے گا انشاءاللہ۔ میں بات کہنے لگا ہوں، مشاعرہ ہے لکھنؤ میں، کہاں ہے؟ لکھنؤ میں مشاہدہ ہے، اور مصرع طرح دے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ مشاعرہ عظیم الشان منعقد ہو رہا ہے لکھنؤ کے امین آباد چوک کے اندر، اور سارے شاعروں کو چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مجوسی ہوں، نصرانی ہوں، غیر مسلم ہوں، ہمارے برادران وطن نون مسلم بھائی ہوں، چاہے مسلمان ہو کوئی ہو، سب کا در کھلا ہے، سب کے لیے در مائکدہ کا در کھلا ہوا ہے، جس کا جی چاہے آئے وہ پیے بھر بھر کے عشق رسول کے جام۔ وہاں بندش نہیں لگائی گئی، وہاں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، وہاں بلایا گیا تھا آ جاؤ سارے آ جاؤ، اور چھوٹ ہے جو شاعر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں سب سے اچھا شاعر کہے گا، بعد میں جج لوگ فیصلہ کریں گے اور اس کو جیت دے دی جائے گی اور اس کو انعام دے دیا جائے گا۔ مشاعرہ شروع ہوا اور بڑے بڑے شاعر کھڑے ہوئے، کسی نے کچھ پڑھا کسی نے کچھ پڑھا، اور جب نمبر آیا ہے پنڈت کرشن بہاری نور لکھنوی کا، تو پنڈت کرشن بہاری نور لکھنوی کھڑا ہوا مائک، ابھی وہ آدمی زندہ ہے اور میں اس کے لیے دل سے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، وہ مائک پر کھڑا ہوا۔ مسلمانوں کلیجہ تھام کے سننا، اگر اپنے پیغمبر اور اپنے نبی کا ذرہ بھی دل کے اندر عشق ہے ابھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ وہ پنڈت کرشن بہاری نور ایک غیر مسلم شاعر جب کھڑا ہوا اور اس نے مائک سنبھالا اور اس نے شعر پڑھا، کہتا ہے لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، توجہ، کہتا ہے لکھی نبیوں کی یوں میں نے، لکھی نبیوں کی آدم سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک، ہمارے نبی کو شامل نہیں کیا، کہتا ہے لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا اول سے، لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، لکھی نبیوں کی میں نے ثنا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے
آخر تک محمد لکھ دیا، بس ہو گیا اول سے آخر تک۔ ناظم صدر مشاعرہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کے مائک توڑ کے اسٹیج پہ لٹا دیا اور کہا بس ہو گیا مشاعرہ، اب محمد کی تاریخ میں اس سے بڑا شعر کوئی دوسرا کہیں نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ عشق رسول بیان ہو رہا ہے۔ کون کہتا ہے ہم نبی کو نہیں مانتے؟ ہاں مانتے ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں۔ یہ ہماری مجبوری سمجھ لو یا جو سمجھ لو۔ کیا تجھ کو جہاں والے ستمگر نہیں کہتے؟ کیا تجھ کو جہاں والے ستمگر نہیں کہتے؟ کہتے تو ہیں لیکن تیرے منہ پر نہیں کہتے۔ اللہ نے جو پیغمبر ہمیں عطا فرمایا، جو نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ذرا جستا جستا، میری کیا اوقات ہے، میں نے کہا میرے کیا بس کی بات، جستا جستا حضرت آدم علیہ السلام کہ بہت بعد ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن ذرا دیکھتے چلو کیا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہم جانتے ہی نہیں، ابھی ہم نے اپنے نبی کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا پر اتار دیا، جنت میں ایک درخت کھانے سے منع فرمایا، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، تم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام نے بشری تقاضے کے تحت حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں لوگوں نے مل کر کے وہ درخت میں سے جو بھی تھا وہ کھا لیا، اور کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا آدم اب آپ دنیا میں چلے جائیں، دونوں کو دنیا میں اتار دیا۔ آدم علیہ السلام کو ایسا لگا کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھنا نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی یہ کہے کہ نبی سے گناہ ہوا وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کو لگا کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، حالانکہ ان سے گناہ کوئی نہیں ہوا، مگر وہ پھر بھی توبہ کرنے لگے، اور وہ توبہ کے الفاظ وہی بھی اپنے گھر سے لائے تو منہ پہ مار دو۔ رب قرآن میں فرماتا ہے آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ میں نے ظلم کر لیا، مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہ دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، کئی سال گزر گئے۔ ایک دن آدم علیہ السلام نے بڑی عجیب و غریب دعا مانگی۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے اللہم اتوب بحق محمد، یا اللہ میں محمد کے وسیلے سے توبہ کرتا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا آدم توبہ کس بات کی؟ گناہ تو تم نے کوئی کیا نہیں ہے، لیکن ایک عجیب بات ہے، وہ بتاؤ تم نے کہا اللہم اتوب بحق محمد، میں محمد کے وسیلے سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ بتاؤ محمد کون ہے؟ تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ ہاں ضرور ہوگا، تمہاری اولاد میں ہوگا، تمہاری نسل میں ہوگا، تم سے ہزاروں لاکھوں سال کے بعد آئے گا، ابھی تو نہیں آیا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ محمد کون ہے؟ آدم تم تو ابھی ابھی دنیا میں آئے ہو، تمہاری نسل بھی نہیں چلی ہے، تمہیں پتہ کیسے چلا کہ محمد کون ہے؟ اب ذرا جواب سننا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا اللہ نے ہمیں کون سا نبی عطا فرمایا ہے ہم جس کی بے حرمتی کرتے ہیں، ہم جس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے میرے پتلے کو مٹی سے بنایا، اللہ فرماتا ہاں بنایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے عرش کے نیچے میرے پتلے کو لٹایا، ہاں لٹایا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تو نے میرے پتلے میں روح پھونکی، ہاں پھونکی۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں فرفعت راسی ورأیت علی العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم کہتے ہیں یا اللہ جب تو نے میرے پتلے میں روح ڈالی، فرفعت راسی میں نے اپنا سر اٹھایا، رأیت علی العرش مکتوبا میں نے عرش کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں جان گیا یہ محمد کوئی تیرا حبیب اور محبوب بندہ ہے جس کو تو مجھ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اسی لیے میرا اپنا نام اس کے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو میں جانتا ہوں، میرے دل میں آیا کہ تو مجھ سے زیادہ اس محمد سے پیار کرتا ہے، اسی لیے اپنے نام کے ساتھ عرش پر اس کا نام لکھا ہے۔ تکبیر میں کلمے میں اقامت میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد، اور اسلام کی لذت دل عشاق سے پوچھو جان آ گئی تن میں
کیوں لیا نام محمد؟ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تو سلام پڑھ لو. صلی اللہ علیہ اللہ وسلم. فرماتا ہے آدم بات تمہاری صحیح ہے، اور جاؤ آدم تم نے میرے حبیب کا وسیلہ دے کر دعا کیا مانگ لی، جاؤ آدم میں نے تم کو معاف کر دیا. وہ نبی ہے ہمارا، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا نبی ہے کون. اور فرق میں آپ کو بتا دوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں اپنے 12 بجے والے قول سے آگے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہوں، اور وہ بھی آپ لوگوں کے زور اور زبردستی کی وجہ سے، ورنہ میرا پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا. اس لیے یہ غلطی آپ کے سر پہ ڈالتا ہوں. اور ویسے بھی ملا عام باشد کی چکنا شبد، مولوی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی بھی تمہارے موڑ پہ لاتے ہیں. ایک مولانا تھے، چلے گئے ایک مسجد میں ایک گاؤں میں امامت کرنے کے لیے. جانے کے بعد بڑے سخت قانون گروے فتوا جو ہے وہ لادنے لگے لوگوں کے موڑ. ایک دن انہوں نے کہا سنو، فتوا دیا، بولے ایک آدمی چھوٹا بچہ لے کے آ گیا مسجد میں، بچے نے کر دیا پیشاب. خیر لانا نہیں چاہیے، منع فرمایا اللہ کے نبی، اتنا چھوٹا بچہ مسجد میں مت لاؤ جو پتہ ہی نہ چلے وہ پیشاب کر دے. لے آئے بیچارے، وہ غلطی ہو گئی تو اس کو دھلوا دینا تھا، بات ختم تھی. تو مولانا معلوم کیا بولے، سنو یہ کیا کیا تم نے؟ غلطی ہو گئی مولانا جی. کہیں غلطی؟ اس کی بھرپائی جانتے ہو کتاب میں کیا لکھا ہے؟ وہ بیچارہ جاہل آدمی کہنے لگا مولانا ہم کا نہیں معلوم، تمہیں بتائیں. کہیں گلوں سے جو تاک بھرے جاتے ہیں، کہیں ہاں کہیں تو تاک بھرنے سے کام نہیں چلے، وہ تو رسموں کے ٹائم بھرے جاتے ہیں جب تیوہار آتا ہے. اب تاکھا بھرے سے کام نہ چلے. تاکھا تو جنتے بھی ہو، جیسا ہم پکڑیے گے تو ہماری کوئی ایک ہی سیم بھاشا ہے، کوئی ٹینشن ہے. پہلے جب دیویا آواز چل رہے ہو کہ مٹی تیل تو تاکھا ہو رہے تو وہ تاکھا بنا ہوئی سے گھما دھر دے رہے ہیں، کرخی لگ جا رہا ہے نا. تو وہ جو ہے مسجدوں میں یہاں اسے اب نہ ہوتا پہلے بنے ہو رہے ہیں. تو کہا لگا کہ یہ تاکھا بھرے سے کام نہ چلیے. کہیں پھر کہیں تمہارے لڑکے نے پیشاب کیا ہے مسجد میں، اس کا تم جانتے ہو بھرپائی کیا ہے؟ بتاؤ مولانا بتاؤ. مولانا کہا لگے سنو اتنے گلگلا پکواؤ کہ مسجد پوری مسجد میں بھرو، لیٹر تک لے جا کے لگائے جائے. وہ بھیا پتا نہ ہے ادھار بیوہار کہوں آٹا اوٹا لے کے جواڑ بنائے جو گیہوں سب پسوائے، اور بھیا تمام مہروں نے بلائے بلوچ پکوائے. تو مجبور مولانا بتائے نہیں فتوا وہ کرنا ہے، وہ تو بھر دی چھتلو بھر دی. اس کے بعد بات آئی گئی مولانا اور مولانا کے جو چیلا ہو رہے وہ سب مل جل کے گلگلا تمام دن جو ہے گھر اٹھائی گئی. رات میں ہونا میں تمام دن اوسط لائے رہا تو خوب جو ہے کھائی تمام دن گھر اٹھائی. بات ختم ہوئی گئی، بہت کنگال ہوئی گا بیچارہ، لیکن فی الحال وہ یہ جانا رہا کہ یہ کتابوں میں لکھا ہوئی. اب بھیا مولانا تھوڑے دن کے بعد کہیں کہ ہم یہاں بہت دن ہوئی گئے پڑھاوت، گھر جائے نہ ملے، ہم بیوی بچہ ہی رہی پڑے. تو کہیں بھائی انتظام کر دیا گا، لے آؤ لے آئے. ایک دن مولانا اپنے لونڈے لے کے آئے، وہ دیر مسجد اور وہ تو جرا بونا بیٹھا رہا وہ جس سے لڑیا بھر گلگلا بھروائے گئے رہا. وہ جو ہے مولانا پکڑ لی. کہیں سنو یاد ہے سال بھر پہلے کہا کرے رہا ہم نے سب تم کہہ رہا ہو کتاب میں لکھا ہے کہ زمین سے لے کے چھت میں لڑا دو گلگلے. مولانا کہیں ایسا ہے بھڑکونا یاد ہے. ہاں تو دھیان رکھو. ہاں ٹھیک ہے دھیان رکھے گا. اب وہ دیکھ رہا مولانا کیا کر رہے ہیں. مولانا کیا کریں ایک لمبی لگی لائے جو زمین ہم بھرو لکھتے لڑی جائے. اب دوئی گلگلا پکائے نہیں گھرے، ایک انگے 6 دن ایک گھوم گئے اور لڑکے گئے وہاں لگی کھڑی کر لی. اب وہ جب جوہری نماز آوا کہنے لگا یہ مولانا یہ دیکھیس تو مولانا یاد کان کو کی ہے، ہم تو پوری بھرے رہے. تو کہیں تم جاہل ہو، تمہارا دماغ نہ ہے، تمہارا پاگل، پر ہم کیا کریں؟ ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگلا لاؤ جو زمینوں لڑ جائے چھتیموں لڑ جائے. اب دیکھو زمینوں لڑا ہے چھتیموں لڑا ہے. تو مولانا جو ہے وہ اپنی غلطی اپنے سر پہ نہیں تمہاری سر پہ ڈال دے گا. بہرحال یہ بات درمیان میں نے اسے عرض کر دی. ہم نے کہا تھوڑا تم لوگ اگر سونے لگے جاگ جاؤ.
عرض یہ کر رہا تھا، میں درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد مولانا وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر عطا فرمایا جس کو ہم جانتے نہیں پہتے، اس کی معرفت اگر ہمیں نصیب ہو گئی ہوتی۔ آپ سوچئے ذرا، اب میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ نے احسان کیوں جتلایا، کسی اور نبی کے بھیجنے پر یا کسی اور نبی کی امت میں پیدا ہونے پر احسان نہیں جتلایا۔ بہت مختصر مثال دوں گا، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے امتیوں کو بتا دو کہ ان کے اوپر سنیچر کے دن عبادت کرنا فرض ہے، یہ سنیچر کے دن اپنا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا کاروبار اتفاق سے مچھلیوں کا شکار کرنا تھا، وہ مچھلیوں کا شکار کر کے بازار میں انہیں بیچ کر اپنی روزی روٹی چلاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی امت سے بتا دو 6 دنوں تک یہ جی بھر کے کاروبار کریں اور سنیچر کے دن ان کے اوپر عبادت کرنا فرض ہے، یہ سنیچر کو اپنا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، یہ مچھلیوں کا شکار نہیں کر سکتے، یہ خالی میری عبادت کریں گے سنیچر کے دن۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو بتا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے اس بات کو مان لیا اور سنیچر کے دن سارے کام دھندے چھوڑ کر وہ اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ سلسلہ چلتا رہا، موسیٰ علیہ السلام پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ان لوگوں میں بگاڑ آنا شروع ہوا اور انہوں نے اللہ کا ایک حکم کہ مچھلیوں کا شکار سنیچر کے دن میں نہیں کرنا ہے، یہ حکم موسیٰ کے امتیوں نے توڑ دیا اور انہوں نے سنیچر کو مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو کیا کیا؟ ایک گناہ کیا، ایک گناہ۔ کتنا؟ بولو توجہ، ایک گناہ کیا۔ گناہ یہ کیا، اللہ نے منع کیا تھا کہ مچھلیوں کا شکار سنیچر کو مت کرنا، انہوں نے اللہ کا حکم توڑ دیا اور مچھلیوں کا شکار سنیچر کو کرنے لگے، ایک گناہ کیا۔ اب ذرا بتاؤ، ہم ایک ہی گناہ کرتے ہیں 24 گھنٹے میں، پوری زندگی میں؟ اپنے گناہوں کو نظر میں رکھنا، پھر میری یہ بات سننا۔ ایک گناہ کیا انہوں نے، موسیٰ کے امتی نے ایک گناہ کیا، اللہ نے بدلے میں معلوم کیا کیا؟ اب میں یہاں جوش خطابت تو نہیں دکھا رہا ہوں، مگر دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ اللہ نے بدلے میں معلوم کیا کیا ہے؟ وہ رات میں سوئے، ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ کیا انہوں نے، مچھلی کا شکار کر لیا سنیچر کے دن۔ اللہ نے منع کیا تھا، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ نے بدلے میں معلوم کیا کیا ہے؟ وہ رات میں سوئے، صبح اٹھے۔ میں نہیں کہتا، کسی کہانی کی کتاب میں نہیں لکھا ہے، کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں، قرآن اٹھا کر کے دیکھو، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ ایک گناہ کیا انہوں نے اور وہ رات میں سوئے۔ کونو قیادتاً خاسئین، جب صبح اٹھے اللہ نے ایک گناہ کے بدلے میں انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا اور تھوڑے دنوں میں ان کو موت دے دی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، شعیب بھی نبی ہے، ان کے امتیوں نے ایک غلط کام کیا، ایک گناہ کیا، وہ کم تولتے تھے، ساری دنیا جانتی ہے، علماء موجود ہیں، کبھی ملا کرو، کبھی کچھ پوچھا کرو، کبھی سیکھا کرو، کبھی آکے دو زانو ہو کے بیٹھا کرو، ہوتا ہی نہیں ہم سے، علماء موجود ہیں معلوم کرنا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ایک کام کیا، شعیب کی امت نے غلط، اور وہ غلط کام یہ تھا کہ انہوں نے کم تولنا شروع کر دیا۔ اللہ نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنایا اور بھیج دیا اور کہا جاؤ اپنی قوم کو سمجھاؤ یہ کم تولنا بند کر دے۔ شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، ان کی قوم نہیں مانی، وہ کم تولتی رہی۔ ایک گناہ ہے کیا؟ کم تولنا۔ اللہ نے بدلے میں کیا کیا؟ کہا شعیب تم بستی کے باہر نکل جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا یا اللہ کیوں؟ فرمایا سوال نہ کرو، تم باہر نکل جاؤ، انہوں نے گناہ کیا ہے، ایک میری بات نہیں مانی ہے، میری نافرمانی کی ہے نا، اب ذرا مزہ دیکھو، آپ باہر نکل جاؤ۔ شعیب علیہ السلام بستی سے باہر نکل گئے، علماء موجود ہیں، قرآن میں لکھا ہے اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم پر، ان کے امتیوں پر آسمان سے آگ برسائی اور اتنی دیر برسائی ہے کہ وہ جل کر راکھ ہوئے، وہ راکھ جل کے دوبارہ خاک ہوئی، وہ خاک جل کے دوبارہ ہواؤں میں اڑ گئی۔ اللہ 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 حود علیہ السلام کے امتی، حود علیہ السلام کے امتی، میں بتا رہا ہوں احسان، محمد کا امتی ہمیں بنایا، صلی اللہ ہمارا نبی محمد کو بنایا، ہمارا نبی محمد کو بنایا، احسان کر دیا نا۔ آؤ میں تمہیں احسان بتانے لگا، کتنا بڑا احسان کیا ہے مسلمانوں۔ اب ہنسنے کا اور مذاق کا اور لاپرواہی کا وقت گزر چکا ہے،
اب بات آگے بڑھ گئی، سنو احسان کیا کیا ہے۔ ہود علیہ السلام کا امتی ہے، اللہ نے کہا جاؤ ہود اپنے امتیوں کو سمجھاؤ یہ میری نافرمانی نہ کرے۔ ہود علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو جا کے سمجھایا اور ان کے امتی نہیں مانے، وہ نافرمانی کرتے رہے تھوڑے دنوں تک۔ اللہ نے کہا ہود ذرا بستی کے باہر نکل جاؤ، ایک نافرمانی بات نہیں مانی، کہا ذرا باہر نکل جاؤ۔ ہود علیہ السلام باہر چلے گئے اور وہاں سے دور سے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہود علیہ السلام کے امتیوں پر بڑے بڑے پہاڑ جیسے پتھر آسمان سے برسانے شروع کر دیے۔ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں کوئی حدیث بھی نہیں، کوئی تاریخ کی کتاب بھی نہیں، قرآن کی آیتوں میں صراحت النص سے ثابت ہے، نص سے قطعی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے بڑے بڑے پتھر اللہ نے اس پوری امت پر، ان کی پورے ملک کے اوپر اتنی دیر برسائے ہیں کہ وہ ہڈیاں پسلیاں ان کے گھر مکان جانور کرتے انہوں نے پال رکھے تھے، چورا چورا سرما ہو گئے، حبام منبثا، اس کا ترجمہ مفتی صاحب سے پوچھنا، مطلب چورا بھوسا یہ سب چھوٹے لفظ ہیں، ایسا میدہ کر دیا جو نظر بھی نہیں آتا۔ ایک گناہ کے بدلے میں شعیب کے امتیوں کو آگ سے جلایا جاتا ہے، موسیٰ کے امتی کو بندہ و خنزیر بنایا جاتا ہے، اور نافرمانی کے بدلے میں ہود کے امتی کو پتھروں سے کچلا مارا جاتا ہے۔ اور محمد کے امتی ہیں، ہاں زنا بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، نماز بھی چھوڑتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، بے پردگی بھی کرتے ہیں، حرام کمائی بھی کرتے ہیں، سود خوری بھی کرتے ہیں، پڑوسیوں کو ستاتے بھی ہیں، اور حج بھی نہیں کرتے، اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اور روزہ بھی نہیں رکھتے، اور سنتوں پر بھی نہیں چلتے، اور دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور لوگوں کو ستاتے بھی ہیں، اور ظلم بھی کرتے ہیں، اور ناچتے بھی ہیں، اور ناچنے والیوں پر پیسے لٹاتے بھی ہیں۔ بات آ گئی تو کہتے ہیں کیا بتایا، ہمیں کم بلایا، اب ہم جاتے بھی کم ہیں۔ رویش کمار ایک بہت بڑا صحافی ہے، بہت بڑا، جو میں کہوں کہ اس وقت ملک ہندوستان کا سب سے ایماندار پترکار، باقی تو سب قتل کار، تو وہ جو ہے قتل چاٹ کے بعد میں قتل کاریتا کرتے ہیں شامل۔ تو اس کا ایک جملہ ہے، کہتا ہے کہ زمانہ انہیں بھی سن رہا ہے جو کم سنانا چاہتے ہیں، اور زمانہ انہیں بھی سن رہا ہے جنہیں کم سنا جاتا ہے۔ تو ہمیں بلایا بھی کم جاتا ہے، اور صحت کی خرابی اور بیماری کی وجہ سے میں جاتا بھی کم ہوں۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں سچ بول دیتا ہوں۔ اور ڈاکٹر نواز دیوبندی کا ایک شعر ہے کہ جب جھوٹ بولتا تھا تو عزت تھی شہر میں، جب سو گئے کیا ختم ہے دعا کرائیں نہیں تو پھر اتلے بھر کے مت بیٹھو یار، جیسے بملے رکھے ہو سب، ارے کچھ زبان ہلاؤ، سر ہلاؤ، نواز دیوبندی کا زندہ لوگ بیٹھے ہیں۔ شہر ہمارا رائے گا نہیں جائے گا کیونکہ شہر کو کیچ کرنے والا ایک بندہ موجود ہے، لیکن ہم تو سب کو سنانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نواز دیوبندی نے کہا کہ جب جھوٹ بولتا تھا تو عزت تھی شہر میں، جب جھوٹ بولتا تھا تو عزت تھی شہر میں، سچ بولنے لگا تو وکالت نہیں چلی، وکالت نہیں چلی۔ جب جھوٹ بولتا تھا تو عزت تھی شہر میں، سچ بولنے لگا تو وکالت نہیں چلی۔ اسٹیج والوں سے معافی چاہتے ہوئے میں اس میں تھوڑی ترمیم کر دیتا ہوں، جب جھوٹ بولتا تھا تو عزت تھی شہر میں، سچ بولنے لگا تو خطابت نہیں چلی۔ معافی تھوڑا سچ بول دیتا ہوں تو میں بولنا بھی کم چاہتا ہوں اب، اور مجھے بلایا بھی کم جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی آگے مجھ سے کہنے لگا، اور اس آدمی کو میں نے برات میں ڈی جے آتا ہے نا، ڈی جے، تو ویسے تو ڈی جے یہ بھی ڈی جے رکھا ہوا ہے، سامنے لکھا ہے ڈی جے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیجیٹل ساؤنڈ سروس، جو اچھے انداز میں ہم تک پہنچے۔ ہم ابھی دھیرے دھیرے بول رہے ہیں لیکن وہاں سے آپ کو اچھی کوالٹی میں مل رہی ہے، لیکن اس کو ہم لوگوں نے کچھ اور بنا لیا ہے، ڈائریکٹ ڈی جے، ڈی فور ڈائریکٹ، ڈی فور بولنا سارے جانتے ہو، بولنا نہیں آتا، اب تمہارے خلاف جا رہا ہے نا، اس لیے بول رہے ہیں ڈی فور
डायरेक्ट जे फॉर जहन्नम, डायरेक्ट जहन्नम। तो मैंने उसको इस डायरेक्ट जहन्नम पे ऐसे ऐसे करके पैसे देते हुए देख रखा था, जाते जाते रास्ते में अपनी आंखों से। कभी मेमोरी तेज है, एक बार फीड हो गया तो फीड हो गया। एक दिन वही मुझे कहने लगा, यार ये मौलाना कफील अशरफ आए थे, ये तो पैसे लेते हैं। हमने कहा तुम्हारे नहीं देते हैं यार, तुम तो उस दिन वहां दे रहे थे, तुम्हारे तो वहीं जाएंगे जिसके लेते हैं उसके पेट में दर्द हो, तुम्हारे तो कंजरियों में जाते हैं ना, तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? मरोड़ क्यों हो रहा है? तुम्हारे मुकद्दर में तो वहां देना है, वहां अच्छा वहां देने गए थे तो तुम हमसे आके तुमने पूछा था कि मुफ्ती साहब हम वहां पैसे देने जा रहे हैं, जायज है कि नहीं? हम कहा, हमने कहा अपनी आंखों से देखा था, बे शर्मिंदा हो गया, फिर चला गया, सर झुक गया शर्म से। वो नहीं जानता था कि ये मुझे देख चुके, क्योंकि सवाल उसने हमारे उस्ताद मोहतरम पे, हमारे गुरुजी पे किया था, तो हमें तो तकलीफ हुई, वरना हम उसे जलील नहीं करते। लेकिन जब गुरुजी के बारे में कोई बात करेगा तो दिक्कत तो होगी, तो हमने उसको औकात दिला दी। हमने कहा तुम जहाँ पैसे देते हो वहां जब देने गए थे तो हमसे पूछा था, हम कहाँ देते थे? हमने याद दिलाने का, वो उस दिन वहां ऐसे कर गए तो हमने हाँ नहीं, जब वहां देने गए तो हमसे नहीं पूछा मसला जायज है कि ना जायज, और जब कफील अशरफ ले रहे तो मसला पूछने आया है मरदूद में। तो मैं कहता हूं कि बात जो है वो तवज्जो से सुननी चाहिए। तो जमाना उन्हें भी सुनता है, मैं ये कह रहा था, जो कम बोलते हैं, और उन्हें भी सुनता है जो ज्यादा बोलते हैं, जिन्हें कम सुना जाता है उनको भी सुनता है, जो कम सुनाना चाहते हैं उन्हें भी जमाना सुनता है। बस मैं तो हक और सच बात करता हूं, तो आप थोड़ी देर और मुझे बर्दाश्त कर लें। अब आप ही ने हवा भरी है कि देर तक बोलना है। अब 3 बजे वाले जो थे वो उस टाइम जो 3 बजे कह रहे, वो सोच रहे होंगे कि यार हम तो मजाकम कह रहे हैं, ये तो सही अब जब कहा है तो बर्दाश्त कर। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जरा आप अंदाजा लगाइए वो कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते, वो कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते हैं। लेकिन एक गुनाह शुएब का उम्मती कर ले, आग में जला दिया जाए, मूसा का उम्मती कर ले, बंदर बना दिया जाए, खंजीर बना दिया जाए, और पूरे तौर पे शुएब का उम्मती, हूद का उम्मती कर ले, पत्थरों में दबा दिया जाए, लूत का उम्मती कर ले, बस्ती को उठा के जमीन में उलट दिया जाए, और पूरे तौर पे नूह का उम्मती कर ले, तूफान में बहा दिया जाए, और हम सुबह से लेकर शाम तक वो कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते, मगर उसके बावजूद हम जिंदा और सलामत हैं, ना हमारे हाथ टूटते, ना पैर टूटते, ना हम बंदर और खंजीर बनाए जाते हैं, ना हम पर आग बरसाई जाती है, ना हम पर पत्थर बरसाए जाते हैं, ना हमें जमीन में धंसाया जाता है, ना हमें मिटाया जाता है, ना हमें खत्म किया जाता है। अजाब क्यों नहीं आता? अगर तुम ये समझते हो, अगर हम ये समझते हैं कि अल्लाह कमजोर हो गया है, या नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह अल्लाह हमसे डरने लगा है, या वो डर गया है, हम कितनी भी नमाजें छोड़े वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, हम कितना भी जिना कर ले, कहीं भी जाके मुंह काला कर ले, और हमारा अल्लाह कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। नहीं नहीं, ये वजह नहीं है, ये मोहम्मद का एहसान है। उन्होंने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मेरा उम्मती कितना भी गुनाह कर ले उस पर अजाब नाजिल मत करना। यही वजह है कि नूह के उम्मती की तरह तूफान में डुबाए नहीं जाते, यही वजह है शुएब के उम्मती की तरह आग में जलाए नहीं जाते, यही वजह है कि हूद के उम्मती की तरह पत्थरों में दबाए नहीं जाते, यही वजह है कि मूसा के उम्मती की तरह बंदर और खंजीर बनाए नहीं जाते। वरना हाल क्या होता अगर मोहम्मद ने दुआ न मांगी होती कि या अल्लाह मेरा उम्मती कितना भी गुनाह कर ले उसे हलाक ना करना, उस पर अजाब नाजिल न करना, वरना नतीजा क्या होता? हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते, और गुनाहगार तो इतने थे, हम इतने थे कि बस तौबा खुदा करीम न होता तो मर गए, खुदा करीम न होता तो मर गए होते। हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते, गुनाहगार तो इतने थे, हम इतने थे कि बस तौबा खुदा करीम न होता तो मर गए। वो ढील दे रहा है कि मोहम्मद का एहसान है, उसके उम्मती हो
میں کہا کرتا ہوں نمازیں چھوڑنے والوں، ایک وقت کی چھوڑنے پر آگ آسمان سے برسا کے اللہ وہی زندہ جلا دیتا، نہیں جلاتا ہے تو کیوں؟ کیونکہ محمد کے امتی ہو، اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارا نبی، ہائے ہائے ہمارا وہ نبی، آپ نے یہ تو کئی بار سنا ہوگا کہ ہمارے نبی نے پتھر کھائے، کبھی یہ تو دھیان دیا ہے کس کے لیے؟ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، فاطمہ، حسین اور حسن ان کے لیے پتھر کھائے ہوں گے۔ ارے ان کے لیے پتھر کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علی فی الجنہ، و عثمان فی الجنہ، و عمر فی الجنہ، و ابو بکر فی الجنہ، و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، و سعید بن زید فی الجنہ، و سعد بن وقاص فی الجنہ۔ یہ سارے کے سارے تو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ سب جنتی ہیں، اور کہہ دیا تھا کہ جو ہے فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے۔ اور جب باری آئی دونوں نواسوں کی، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں حضور، ہمارے حبیب الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تمہارے دونوں نواسے جو ہیں یہ نوجوان جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری بیویاں بھی جنتی، تمہاری بیٹیاں بھی جنتی، اور تمہارے نواسے بھی جنتی، اور تمہارے دوست یہ 10 کے 10 یہ بھی جنتی۔ اور کہا یہ سارے صحابہ جو ہمارے لیے جان دینے کو تیار ہیں، تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو جنت میں لے ہی جائے گا۔ تو اللہ کے نبی ان کے لیے نہیں روتے تھے، ہمارے اور تمہارے لیے روتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ 1400 سال کے بعد بھلیا میں جو مسلمان ہوں گے اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے ہم محمد کے امتی ہیں، اور ہمارا امتی ہوگا اور زنا کر کے منہ کالا کرے گا، اس لیے روتے تھے۔ میدان محشر میں اگر ہمارے نبی نے حوض کوثر جب پلائے گا اپنے ہاتھوں سے، تو وہ کہے گا کہ جب پینے جائیں گے ہم، نوجوانوں اگر ہم نے کہیں کسی کے ساتھ زنا کیا ہوگا، منہ اپنا کالا کیا ہوگا، اس کے جام کوثر کا اپنے نبی کے ہاتھوں سے لیں گے، اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملیں گی۔ اگر اس نے پوچھ لیا تم ہمارے امتی سے، تم نے اتنا گندا خنزیر والا کام کیا تھا، تم نے منہ کالا کیا تھا، زنا کیا، پوچھ لیا کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ آنکھیں ملے، آنکھیں ملا پائیں گے ہم اپنے نبی سے؟ اس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ کب کے زمین میں دھسا دیے گئے ہوتے، طوفانوں میں بہا دیے گئے ہوتے۔ اللہ کمزور نہیں ہے، اس بھول میں مت رہنا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت۔ یہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایسے نہیں، سارے نبی دعائیں کرتے رہے، سارے نبی دعائیں کرتے رہے ہمارے اس پیارے مدینے والے کالی کملی والے آقا کے امتی بننے کے لیے۔ ہر نبی نے دعا مانگی ہے، یا اللہ مجھے نبی نہ بناتا، محمد کا امتی بنا دے۔ اللہ نے کسی کی دعا قبول نہیں کی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی تھا، ایک دن اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی مدد کی، عیسیٰ علیہ السلام اس سے بہت خوش ہو گئے۔ خوش ہو کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مانگ کیا مانگتا، میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ ہم بھی مانگتے ہیں، نبی جو چاہے اللہ سے مانگ کر دلوا سکتا ہے، اللہ سے مانگ کر اتنا یاد رکھتا ہے۔ منع ہم کہاں کہتے ہیں، ہم کیا منع کرتے ہیں؟ نبی جو چاہے وہ اللہ سے مانگ کر دلوا سکتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یار تمہارے عقیدے کی بات کر رہا ہوں میں، تمہارے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، تم سیکھ لو، تمہیں بھی جواب دینا آ جائے گا۔ نبی جو چاہے وہ اللہ سے مانگ کر دلوا سکتا ہے، لیکن اللہ سے مانگ کر، اتنا یاد رکھنا۔ ہم کیا منع کرتے ہیں؟ ہم نے کہاں کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، نبی سے یا ولی سے یا رشی سے کچھ نہیں ہوتا؟ اس کے آگے والا جملہ تو دیکھو، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی اگر اللہ سے مانگ کے دلوائے تو دلوا سکتا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، یار کیوں الزام لگاتے ہو ہمارے اوپر؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔
عیسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اپنے صحابی سے اور کہا مانگ کیا مانگتا ہے، میں اللہ سے دعا کر کے تجھے دلواؤں گا۔ اس نے بڑی عجیب چیز مانگ لی مسلمانوں، اس نے کہا عیسیٰ میرے پیغمبر میرے نبی اللہ سے دعا کر دو، ہمیں ملا وہ نبی بغیر دعاؤں کے، بغیر دعاؤں کے، صبح سے شام تک اس کی بے عزتی کرتے، اس کی داڑھی ہے نا یہ بلیٹ سے موڑتے ہیں، یہ ہم اپنے نبی کی داڑھی بلیٹ سے، اور موڑ کے کہاں بہاتے ہیں؟ تم ہی بولو نا، ہم کیوں بولے؟ نالیوں میں بولو نا، نبی کی داڑھی موڑتے ہیں بلیٹ سے، بہاتے کہاں ہیں؟ گندی نالی میں۔ مسلمانوں شرم کرو، ابھی کم کاٹے جا رہے ہو، وہ دن دور نہیں ہے، مدد مدد پکارو گے، مدد نہیں کی جائے، سمرقند و بخارا والوں کی طرح مدد کو کوئی نہیں آئے گا، گاجر بولی کی طرح ناپے جاؤ گے۔ بہت دے دی اللہ نے چھوٹ، 200-400 سال چھوڑ دیتا ہے، اس سے آگے نہیں دیتا ہے۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے آسمان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اگر اسی طرح بدتمیزی کرتے رہو گے، اگر اسی طرح محمد رسول اللہ کملی والے آقا اور نبی کی سنتوں کا مذاق اگر اسی طرح اڑاتے رہو گے تو ایک دن اللہ تمہیں ہلاک کروا دے گا اور دوسروں کو کلمے کی دولت سے مالا مال کر دے گا اور انہیں کلمہ دے دے گا اور ان سے کہے گا کہ اب تم جو ہے جاؤ اور جا کر کے اسلام لوگوں میں ایمان کی دعوت دو۔ تم دوسروں کو کہتے ہو، تمہارا نبی تمہیں کیا سکھا کر کے گیا تھا؟ دوسروں کا مال ہڑپنا، دوسروں کی چوری کرنا، دوسروں کی زمین دبانا، دوسروں کے پڑوسی کو ستانا۔ شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ دوستو اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس کی برکت، جس کا احسان ہے کہ ہم زندہ ہیں، ورنہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے مت چھیڑے اسے، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد ہم دنیا میں سلامت رہ جائیں۔ اب وہ وقت ہاتھوں سے ہمارے چلا گیا، اب وہ دور نہیں رہا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اب سننے سنانے کا دور گزر گیا، اب عمل کرنے کا آخری وقت ہے۔ اگر اب بھی نہ جاگے تو پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ سمرقند اور بخارا والوں کی تاریخ شاہد ہے، اللہ ہم سے ڈرتا نہیں، ہم اللہ سے ڈریں۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم اس کے پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں جن کو نبی مفت میں مل گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے کہا مانگ، میں تیری خدمت سے خوش ہوا، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ اس نے پتا ہے کیا مانگا، اس نے کہا عیسیٰ میرے نبی میرے پیغمبر، میری جان آپ پر قربان ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، میں ایک چیز مانگتا ہوں۔ کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا عیسیٰ میں یہ مانگتا ہوں کہ مجھے اتنی لمبی عمر دی جائے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تمنا اس صحابی، کیا تمنا اس صحابی نے ظاہر کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، ندا آئی، اطلاع آئی، وحی آئی کہ عیسیٰ میں نے جس کی موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے، اب توجہ ذرا، جس کی موت کا میں نے جو وقت مقرر کر دیا ہے، ایک لمحہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اذا جاء اجلها، جو حافظ ہیں وہ بتائیں گے، جب موت آ جاتی ہے تو ایک لمحے کے ہزار میں حصے بھر بھی نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں نے بھی اس کی ایک عمر متعین کی تھی، طے شدہ عمر سے زیادہ زندہ تو کوئی نہیں رہ سکتا، موت تو آنی ہے وقت متعینہ پر، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو میں اسے دوں گا۔ لیکن عیسیٰ تم نے مانگا ہے، تم میرے محبوب ہو، تم میرے نبی ہو، میں تمہاری بات کو ٹالوں گا نہیں، میں اسے موت دوں گا، یہ چلائے گا، اس کے بعد میں اسے سانپ کی شکل میں دوبارہ زندہ کر دوں گا اور اسے لمبی عمر دوں گا، اور سانپ کی ویسے بھی طبعی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، اور یہ آرام سے تب تک زندہ رہے گا، تب تک میں اسے موت نہیں دوں گا جب تک یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لے۔
عیسیٰ علیہ السلام نے دعا سے ہاتھ اپنے چہرے مبارک پر پھیرے اور اس صحابی سے کہا کہ دیکھ بھائی تیری آدھی دعا قبول ہو گئی اور آدھی رد ہو گئی۔ کہنے لگا آدھی کا کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا تیرے اللہ نے کہا کہ موت تو تجھے اپنے ٹائم پر آئے گی، تو مر کے جائے گا، حساب کتاب جو بھی ہے فرشتوں کا وہ ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیری روح کو سانپ کے ذریعے دوبارہ زندہ کر دے گا اور سانپ کی شکل میں تجھے زندگی دے کر کے دنیا میں بھیج دے گا اور تیری عمر کو اتنی لمبی کر دے گا کہ جب تک تجھے موت نہیں آئے گی، جب تک تو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر لے گا۔ وہ خوش ہو گیا، سجدہ شکر بجا لایا، شکرانے کے طور پہ اس نے 2 رکعت ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جانے لگا، توجہ مسلمانوں، توجہ اب جو میں کہنے لگا ہوں، وہ جانے لگا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے دوبارہ واپس بلایا، حضرہ یہاں اب اس کا دل دھڑکا کہ یار ایسا تو نہیں اللہ کی طرف سے کوئی پلان کینسل تو نہیں ہو گیا ہے۔ وہ بہت گھبرایا، دوبارہ واپس آیا، جب قریب آیا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے شانے پر، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسلمانوں، محمد رسول اللہ کے امتیوں، عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا معلوم؟ کہنے لگے بیٹا ٹھیک ہے تیری دعا قبول ہو گئی، تو مرے گا، اس کے بعد اللہ تجھے سانپ کی شکل میں زندگی دے گا تو دوبارہ دنیا میں جائے گا، تو ایک نہ ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا جب کبھی بھی تیری محمد سے ملاقات ہو میرا سلام پہنچا دینا۔ ہم اس نبی کی داڑھی چھیل کر کے نالے بہاتے ہیں، اس کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں۔ ابھی کوئی عذاب نہیں آیا، اس سے بڑا بھی عذاب آ سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹا ایسا کرنا جب تیری ملاقات ہو تو محمد سے میرا سلام کہہ دے۔ اس نے کہا ضرور کہوں گا حضور، ضرور کہوں گا۔ بات ختم ہو گئی، آئی گئی ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس کی بھی وفات اپنے وقت پر جب آنی تھی اس کی بھی موت آ گئی۔ دن آگے گزرتے گئے، مہینے سال میں بدلے، سال صدیوں میں بدلے، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال بیت گئے۔ آئی گئی بات مکے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ 13 سال تک وہ مکے والوں کو دعوت دیتے رہے، ہزاروں خداؤں کی پوجا چھڑوا کر ایک اللہ سے مانگنے پر ان کو لگاتے رہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ 13 سال کے بعد مکے والوں نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اللہ نے کہا جاؤ تم مکے کو چھوڑ کر مدینے میں چلے جاؤ، یہاں تمہاری جان کا خطرہ ہے، تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آقا نکل گئے، بستر پہ علی کو سلایا، راتوں رات ابو بکر کو ساتھ میں لیا اور چلے گئے۔ ادھر کافروں کو پتا چلا، انہوں نے پیچھے سے گھوڑے دوڑائے۔ اللہ کے نبی کو ایک غار نظر آیا، غار طور، اور اس غار طور میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آدمی اس میں چلے گئے کہ دن میں چھپ کے بیٹھ جائیں گے، رات میں باہر نکل کے سفر کریں گے۔ دن میں وہاں چھپ کے بیٹھنے کے لیے جب غار کی گہرائیوں میں اترے تو غار تو بہت پرانا تھا، بڑا بوسیدہ تھا، اس میں جگہ جگہ سوراخ تھے اور سانپوں کے بل بنے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ، اپنی پگڑی اتاری اور اسے پھاڑا، وہ پھاڑ کے جتنے سانپوں کے سوراخ تھے سارے بند کر دیے اور امامہ ختم ہو گیا۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں سانپ نکل کے ہمارے حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے انہوں نے اپنا انگوٹھا اس سوراخ میں لگا لیا اور ایسے انگوٹھے سے وہ سوراخ بند کر لیا اور اپنی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھا اور حضور سے کہا آپ سو جاؤ، میں جاگ کر پہرے داری کرتا ہوں۔ ہمارا آقا سونے لگا، کملی والے آقا سو گئے اور ابو بکر ان کا غلام یار غار بیٹھا ہوا ہے، انگوٹھا سوراخ میں لگا رکھا ہے کہ کہیں کوئی سانپ آ کر کے آئے اور نبی کو نہ کاٹ لے۔ تھوڑی دیر میں ایک سانپ نے ابو بکر صدیق کے انگوٹھے میں کاٹا، برداشت نہیں ہوا، انگوٹھا باہر نکالا، دیکھا سانپ نے کاٹا ہے، درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن نبی کو جگایا نہیں۔ مر جانا گوارا ہے، مر جانا گوارا ہے، لیکن نبی کو نیند سے اٹھانا گوارا نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے عشق رسول، کہیے سبحان اللہ۔ مر جانا گوارا ہے،
نبی کو نیند سے اٹھانا گوارا نہیں ہے، اور نیند سے نہیں اٹھایا مگر درد سے آنسو بہے، آنسو نبی کے چہرے پر گرے، اور جب مبارک چہرے پر آنسو گرے نبی کی آنکھ کھلی۔ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ایک سوراخ کھلا رہ گیا تھا، میں نے اس میں انگوٹھا لگا لیا، کسی سانپ نے میرے انگوٹھے میں کاٹ لیا ہے، درد ہو رہا اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنا مبارک لعاب دہن نکالا، اپنا پیارا مبارک تھوک نکالا، اور اس کو ابو بکر کے کاٹے ہوئے سانپ کے زخم پر انگوٹھے میں لگا دیا، اثر ختم ہو گیا، زخم ٹھیک ہو گیا، اور سوراخ میں سے ایک سانپ باہر نکلا اور یوں پھن پھیلا کے کھڑا ہوا، اور پھر یوں آقا کے مدینے والے آقا کے قدموں میں گر گیا۔ ابو بکر نے اس سانپ کو مارنا چاہا تو سانپ انسان کی آواز میں بولا ابو بکر مار دینا لیکن تھوڑا رک جاؤ، میری بات سن لو۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں عیسیٰ کا امتی ہوں، میں نے دعا مانگی یا اللہ مجھے محمد کا دیدار کروانا، اس نے سانپ کی شکل میں مجھے زندگی دی۔ آقا میں 500 سال سے آپ کے دیدار کے لیے ان غاروں کے اندر، ان پہاڑوں کے اندر بھٹک رہا تھا، آج مجھے تمہارا دیدار ہو گیا، ایک پیغام دینا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سلام بھیجا تھا، میرے آقا نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد وہ سانپ کہنے لگا بزبان حال گویا ہوا کہ ابو بکر آپ کو گلزار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا، عشق کو گلزار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا، اب یہ آنکھیں بند بھی ہو جائیں تو کچھ غم نہیں، آپ کا دیدار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا، اب میں نے مدینے والے آقا کی زیارت کر لی، ماننا ہے جو مجھے شوق سے مار دو۔ اللہ سبحان اللہ، وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بات بہت ہو رہی ہے، مجھے اپنا اور تمہارا سب کا خیال ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ کہنے اور سننے سے کہیں اور کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔